نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله مولانا العظيم۔ پانچواں سپارہ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 118۔ یہاں اسلوب کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی اور سرکش افراد کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے شیطان کے متعلق خصوصیت سے فرمایا کہ لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت۔ وقال اللہ اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس نے علل اعلان یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں ضرور ضرور اتخذن اس میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں، ضرور ایسا ہوگا کہ میں تیرے ہی بندوں میں سے، اس آدم کی اولاد میں سے ایک حصہ مقرر شدہ وہ میرا ہو، یعنی وہ لوگ میرے پیروکار ہوں گے، میرے پیچھے چلنے والے ہوں گے، میری باتوں کو ماننے والے ہوں گے۔ والا اضلنہم، ایسا ہو کر رہے گا یقیناً کہ والا اضلنہم، میں انہیں تیری راہ سے ہٹا دوں گا، جو تیرا راستہ ہے جس میں اللہ تیری خوشنودی اور رضا ہے، میں اس راستے سے ان لوگوں کو ہٹاؤں گا۔ والا امنینہم، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ دو قسم کی امیدیں آج ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دنیا ہی میں انہیں مشغول کرے گا، پھر طمع اور لالچ پیدا کرتا چلا جائے گا کہ وہ دنیا حاصل کرنے کی آسائشوں میں ایسے گم ہوں گے کہ حقیقت کی طرف توجہ کرنے کی انہیں فرصت ہی نہیں ملے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گناہ کرے گا انسان، خطا کرے گا، جانتا ہوگا، سمجھتا ہوگا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہوں، لیکن پھر شیطان نہیں دلائے گا ابھی کون سا وقت ہے، ہماری بھرپور جوانی کا وقت ہے، اب تک کی ایسی بات ہو گئی تو تھوڑی بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لینا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، حالت تک جان نہیں پہنچتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا ہوا؟ انسان کو امیدیں دلاتا، اس نے کہا میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ والا آمرنہم، اور میں ضرور انہیں تلقین کروں گا۔ فلا یبتکن آذان الانعام، یہ چوپائے جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ زمانہ قدیم میں بھی تھا اور ہمارے زمانے میں بھی ایک عرصہ تک ہم اپنے شہر میں دیکھتے رہے ہیں کہ بعض جانوروں کو نشانی لگائی ہوتی تھی، عموماً گائے وغیرہ، اور یہ معروف ہوتا تھا کہ اس کے گلے میں کچھ وہ کپڑا سبز رنگ کا اس طرح کے کچھ باندھا بھی ہوتا تھا، اور تاکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فلاں مزار یا فلاں پیر صاحب کے نام کی ادا کرتا جاتا، نشانی لگاتے تھے۔ ہم نے بھی دیکھا اپنے شہر میں ایسا تھا، زمانہ قدیم میں بھی تھا کہ لوگ اب غیر اللہ کے نام پر جو نظر نیاز چڑھاتے تھے وہ بطور نشانی کے کہ یہ جانور فلاں ہمارے خدا کے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس کے نام پر ہے، یہ فلاں کے نام پر ہے، بطور نشانی کے ان کے کان میں نشان لگا دیتے، کٹ لگا دیتے۔ اس نے کہا والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام، اے اللہ یہ تیرے ماں سوا، جہاں یہ تیری عبادت کریں گے یہاں یہ اور بھی کئی ان کے خدا ہوں گے جن کی یہ پرستش کرتے ہیں،
جیسا کہ آج پوری قوم الا ماشاء اللہ ساری وطن پرستی کی پجاری ہے، ساری وطن پرستی۔ وہ اقبال نے کہا ہے کہ بڑا ہے سب بتوں میں بڑا ہے خدا وطن، بتوں میں بڑا ہے خدا وطن، اس کا جو پیغام ہے مذہب کا ہے کفن، بت چھوڑے قبر پرستی چھوڑی، ستاروں پہ اعتماد اور یقین ختم کیا تو وطن پرستی آ گئی۔ ہمیں یہ اہل مغرب نے انجیکشن دیا، جان بھی قربان ہے وطن کے لیے، مال بھی قربان ہے وطن کے لیے، مادر وطن کے لیے سب کچھ قربان ہے، جان بھی قربان ہے اللہ کے لیے، مال بھی قربان ہے اللہ کے لیے۔ ہر وہ عمل جو اس جذبے کے تحت ہوگا فہو الجہاد، وہ جہاد اللہ کی راہ ہے، وہ کام اللہ کی راہ ہے۔ لیکن ہمیں اس بات سے ہٹا کر کے کہاں لے گئے؟ وطن پرست۔ اب سب بتوں میں بڑا ہے خدا وطن، اب وطن سب سے بڑا خدا وطن۔ تو خیر اس نے یہ کہا کہ ولا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام، میں انہیں ضرور حکم دوں گا، تلقین کروں گا، یہ جانوروں کے چوپایوں کے کان کاٹیں گے، غیر اللہ کے نام پر ہوگا، یہ فلاں بت کے، یہ فلاں بزرگ کے نام پہ آزاد کرتا ہے۔ ولا آمرنہم، اور میں انہیں ضرور تلقین کروں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ جیسا اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے یہ اس میں رد و بدل تبدیلی کریں گے، اپنی طرف سے تبدیلی کریں گے۔ یہ اس وقت شیطان نے دعویٰ کیا، خالق کے کائنات کی بات ہے۔ آج ہمارے ملک میں ایک متنازع قانون پاس ہوا ہے اور بڑا زیر بحث ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور مذہبی حلقوں میں بھی اس کا بڑا شدید رد عمل سامنے آیا۔ ٹرانسجینڈر کے نام سے قانون پاس کیا گیا، جس کے بارے میں تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ در حقیقت ہیجڑوں کے نام پر اس کے در پردہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس سے ملک میں ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا کہ اگر کوئی شخص مرد یا کوئی عورت وہ یہ کہے کہ میں اپنے اندر مردوں جیسی فیلنگ محسوس کرتے ہیں تو بغیر کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے وہ کہیں مجھے ایسی فیلنگز ہوتی ہیں، ہے وہ عورت لیکن اس کو فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، اور وہ بغیر کسی طبی بورڈ کے سرٹیفکیٹ کے وہ نادرہ کے دفتر میں جائے اور وہاں وہ کہے کہ جی مجھے اپنے اندر فیلنگس ہوتی ہیں تو اس کی جنس تبدیل کر دی جائے، وہ اپنی وضاحت تبدیل کر لے، مردوں جیسی بنا لے۔ کوئی مرد کہے مجھے فیلنگز ایسی ہیں کہ جیسے میں عورتوں کی طرح فیلنگز ہوتی ہیں، احساس ویسا ہوتا ہے تو وہ جنس تبدیل کر لے۔ اور یا مقبول جہاں پڑا ایک مستند پاکستان میں تجزیہ نگار ہے، اس نے باقاعدہ یہ جو قانون پاس ہوا اس کا ترجمہ انگریزی میں لکھا ہے، اس کا عرب پر اس نے ترجمہ بیان کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی میڈیکل بورڈ کی ضرورت نہیں۔ اگر تو فی الواقعی بعض وقت ایسا ہوتا ہے، قدرت کے کرشمے ہیں کہ مرد عورت بن جاتا ہے اور مرد بن جاتا ہے، یہ تو قدرتی ایسے شاذ واقعات رونما ہوتے ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں، یا تو پیدائشی طور پر ہی ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد ہے اور عورت ہے، وہ صرف اپنے محض احساسات کی بنیاد پر کہے، دعویٰ کرے کہ میں عورت ہوں، عورت کرے میں کہے کہ میں مرد ہوں، تو انہیں حکومت پاکستان تحفظ دے گی، وہ جنس کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ انہیں نابدہ سے مل جائے گا۔ اس کی آڑ میں در حقیقت کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت اس سے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے قانون پاس کیا گیا ہے، ہیجڑوں کے لیے نہیں، اور اس میں صرف اور صرف مسلم نون کو حرف تنقید بنانا
کہ سن 2018 میں یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا اور اب باقاعدہ یہ پاکستان کے قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو صرف یہ مسلم لیگ نون نے کام نہیں کیا، ساری اتحادی جماعتیں موجود ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ جب یہ بل پیش ہوا تھا اس وقت مذہبی جماعتیں بھی تھیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان بھی تھا، ہماری مذہبی جمعیت اہل حدیث بھی تھی، یہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اگرچہ اہل حدیث علماء اور جو اہل حدیث افراد ہیں ان کے احساسات اور جذبات کی قیادت ترجمانی نہیں کر رہے، لیکن بار کیا انہوں نے اپنی ایک سینیٹرشپ کے لیے پوری جماعت کو گروی رکھا، تو سبھی تھے، کوئی نہیں بولا۔ اب جس وقت عوام کی طرف سے یا بعض علماء نے آواز اٹھائی کہ تب وہ بھی رد عمل دینے لگے جی ہم اس پر مسودہ تیار کر رہے ہیں، اس میں ترمیم کرائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ابھی تک ان لوگوں کی 4 سال کی کارکردگی کیا تھی؟ وہ جو ریاست مدینہ بنانے کا نام لیتا تھا اس کی کارکردگی کیا تھی؟ جب 2018 میں یہ بل منظور ہوا تھا تو اس وقت 4.25 سال کو ریاست مدینہ بنانے والا رہا ہے، کیا کارکردگی کی؟ اس نے کیا اس میں کام کیا؟ کیا ختم کیا اس کا؟ صرف سب لوگ سیاست کرتے ہیں، اس حمام میں سبھی لگے، سبھی لگے۔ در حقیقت اس سرزمین میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب مورے ہیں، وہ کبھی پتلی تماشا دیکھا کرتے ہیں، وہ پیچھے ہلانے والا، ڈوری ہلانے والا پردے کے پیچھے ہوتا تھا اور وہ پتلی تماشا دیکھتے، یہ بالکل آج وہ پتلی تماشا ہے۔ اصل قوت، اصل طاقت اور لوگ ہیں، ان کا دل کرے تو 2/3 اکثریت سے آئے ہوئے نواز شریف کو کر دیں، ان کا دل کرے تو عمران خان کو لے آئیں، ان کا دل کرے تو عمران خان کو رخصت کر دیں، پھر مسلم لیگ نون کو لے آئیں، ان کے جی میں آئے تو وہ زرداری کو لے آئیں۔ اصل پاور، اصل طاقت اس ملک میں اور لوگ ہیں، یہ بیچارے تو سب ہو رہے ہیں، جو ان کی مرضی کا کام کرے گا وہ رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ چلا جائے گا۔ اور یہ بات اب ایسی حقیقت ہے کہ جس کو میرا خیال ہے پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ تو خیر عام طور پر مطلب میرے رض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شرعی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ عمل انتہائی مذموم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ یہ تیری تخلیق کو بدلے گی، مرد عورتوں جیسی وضع قطع کر لیں گے، جنس تبدیل کر لیں گے، عورتیں مردوں جیسی وضع قطع اختیار کر لیں گے، وہ جنس تبدیل کر لیں گے، وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کی پیدائش کو یہ بدلے گی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، اللہ تبارک و تعالی نے ان مردوں پر بھی لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، وضع کرتا عورتوں کو کسی بناتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، مردوں کی سی وضع کرتا اختیار کرتے ہیں، ان پر بھی لعنت کی۔ جس عمل کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون قرار دیں اور اس عمل کو انجام دینے والوں میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، کسے باشا کوئی بھی ایسا کرے، ہم اس کو قطعی طور پر نہ اس کا اتفاق کرتے ہیں نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ جو عورتیں بناؤ سنگار کے لیے، زیب و زینت کے لیے چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں، اپنی یہ بوئیں بنواتی ہیں، جسم پہ ٹیٹو بنواتی ہیں، دانتوں کے اندر کشادگی پیدا کرتی ہیں، خوبصورتی کے نقطۂ نگاہ سے لوگوں کو دکھایا جائے، زیب و زینت سج دھج کرتی ہیں، اللہ نے قرآن میں ان پر لعنت کی۔ ایک عورت تھی بنی اسد قبیلے کی، ام یعقوب اس کا نام تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا تھا
مجھے تو یہ بات نہیں کہیں بھی نظر آئی۔ فرمانے لگے کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگوں جو میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے کام لو پکڑو، اور جس سے منع کیا ہے اسے اپنا دامن بچا لینا، اسے رک جانا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں پہ لعنت دی ہے جو عورتیں ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنس کی تبدیلی، وضع قطع کی تبدیلی جس پہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ عمل کس کا ہے؟ شیطان کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس نے کہا کہ اللہ کی جو پیدائش ہے، تخلیق ہے، میں اس میں تبدیلی کروں گا، بدل دوں گا اس کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا ولی بنا لے گا، دوست بنا لے گا اللہ کے سوا، شیطان تو یہی چاہتا ہے، اب جو اس کی بات کو مانے گا، اس کی راہ پہ چلے گا، فقط خاسر خسران مبینہ، شیطان تو بدبخت ہے، وہ جہنمی ہے، اب بھی جہنمی، آباد الآباد، لا متناہی پکڑ، کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن جو اس کے پیروکار ہوں گے، جو اس کی راہ پہ چلنے والے ہوں گے، جو اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فقط خاسرہ خسران مبینہ، جو بھی ان کو دوست رکھے گا شیطان کو، یقین جان لو کہ اس نے بہت بڑی واضح طور پر، جس میں کوئی اخفا نہیں ہے، اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، بڑا خسارہ اٹھایا ہے۔ یا تو ان کا یمنی، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو آرزویں امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ شیطان کے سبھی وعدے ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس کی مثال کو کیوں سمجھو، یہ انسان سے کہتا ہے کہ اکفر، تم اللہ کی نافرمانی کرے، فلما کفر، جب یہ نافرمانی کر لیتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ پھر اس سے کہتا ہے بھائی میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے تو بات کی تھی تمہیں مان لو، میں نے پکارا تھا، میری بات تم نے لبیک کہا، میں تم سے بری ہوں، مجھے تو اس ذات کا خوف ہے جو جہانوں کا رب ہے، پالنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سزا میں کسی کی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ان دونوں کی سزا یکساں ہے، یہ دونوں آگ میں جائیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور جو ظالم لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یعدہم الشیطان الا غرورا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان فقط ان سے دھوکے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اور شیطان جو اس کی راہ پر چلیں گے، جو اس کی بات کو مانیں گے، اللہ فرماتے ہیں کیا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور جس وقت خالق کے کائنات گرفت کرے گا، پکڑ کرے گا، پھر لوگوں کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کہیں پہ تم چھپ نہیں سکو گے، کہیں تم خالق کے کائنات کی دسترس سے بچ نہیں سکو گے، کوئی ایسی جگہ نہیں، بھاگنا بھی چاہو گے تو بھاگ نہیں سکو گے۔ لیکن میرے عزیزو آج ہماری حالت وہی ہے، شاعر نے کہا ہے، اس نے کہا کہ خالق کے کائنات اللہ سے مخاطب ہو کر کہ یار اب تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یار اب تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ میرے عزیزو، آپ کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ مسلمان کی وفاداری مشروط ہوتی ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے، اگر کوئی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرے گا تو ہم اس کے وفادار ہیں،
اپنے جماعت اور اس کے قائدین ان کی پالیسیوں کا بھرپور دفاع کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن اپنی جماعت کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق اور سچ ہے ہمیں وہ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔